السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد رمضان المبارک کی مبارکباد آپ کے سماعتوں کے نظر کرنی تھی۔ ناظرین مکرم، ہم سب کو مل کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک پروردگار نے ہماری زندگیوں کے اندر برکت رکھی اور یہ عظیم رحمت برا مغفرت برا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ اس پاک پروردگار کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ساعتیں، رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کی مغفرتیں سمیٹنے کا موقع دیا۔ اور دوسری بات، یہ رب کا پاک مہینہ، اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتیں عروج پہ ہوتی ہیں اور رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ ہے کوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق مانگنے والا جسے رزق دیا جائے؟ ہے کوئی اپنی بخشش مانگنے والا جسے بخشش دی جائے؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے مغفرت دی جائے؟ تو ناظرین مکرم، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کے اس مہینے کے اندر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے اور آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑھ چڑھ کر اس مہینے کے اندر اپنی پیشانیوں سے جائے نمازوں کو آباد کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ میری بہنیں گھروں کے اندر جا نمازوں کو اپنی پیشانیوں سے روشن کریں، اپنے رزق میں وسعت کی دعائیں مانگے، اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش مانگے۔ رب تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور بالخصوص اس موذی مرض سے آپ کو اور ہمیں، بلکہ عالم اسلام کو، عالم دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا۔ پاکستان کی ایک عظیم شخصیت جس نے اپنی ساری زندگی ویلفیئر میں گزار دی، غریب، یتیم، بے سہارا لوگوں کی داد رسی کی، اس سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ تو ناظرین مکرم، اس نے کہا، یہ سب میں نے کیا اپنی ماں کی وجہ سے۔ آپ نے تو سنا ہوگا نا، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ تو اس بندہ مومن نے کہا، یہ سب مجھے میری ماں نے سکھایا۔ تو پوچھنے والے نے متعجب ہو کے پوچھا، کیسے تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا، سکول جاتا تھا، تو میری ماں کے پاس جو بھی حسب توفیق ہوا کرتا تھا وہ مجھے دیتی۔ 1 روپیہ ہوتا، 2 روپیہ ہوتا، اب مثال کے طور پہ، تو کہتی، بیٹا ایک خود کھانا اور دوسرا کسی اپنے غریب دوست کو، اس کو دو دینا، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو میں اپنی ماں کی بات مان کے اسی طرح کرتا، اور پھر میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں۔ اور آج الحمدللہ دینے والے رب کی ذات ہے، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا، کہ رب تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن میں نے ایک کوشش کی، اور اس کوشش کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو وہ میری ماں کا ہے۔ تو ناظرین مکرم، ماں پہلی درسگاہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کے مزاج کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں، ایسی فیاضی پیدا کریں، دینے والا مزاج پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی کل آپ کے لیے باعث مغفرت اور جہنم کی آزادی کا باعث بنے۔ ناظرین مکرم، خزانے تو رب تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عطا کیے۔ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، تو دیکھیں قارون، جس کے
خزانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ آج آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس قارون کا کسی بینک اکاؤنٹ کے اندر کوئی خزانہ ہے، کہیں اس کا نام ہے، اتنی دولت رکھنے والا، آج اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا رزق، اپنا مال، جان، اولاد خرچ کیے، آج بھی تاریخ اسلام بڑی بڑی ہے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کا نام بڑی توقیر سے لیا جاتا ہے، کیونکہ جنہوں نے رب کے ساتھ تجارت کی، رب کبھی بھی انہیں فراموش نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جس نے رب کو یاد کیا، رب کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، پھر تا قیامت میرا رب اس کے چرچے بلند کرے گا۔ تو ناظرین مکرم، اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر صحابت کیجئے، بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ، صدقات، خیرات کیجئے، رب تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اپنی پیشانیوں کو جھکائیے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے، اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ تمامی حضرات پہ کرم فرمائے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے اس کرونا جیسی موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کریم ہمارے مالوں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ اپنا ایمان رکھیے کہ رب تعالیٰ کے پاک حبیب کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ آپ جتنا صدقہ کریں گے، رب اس سے ڈبل کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اگر تم مصیبت زدہ ہو، اگر تم بیمار ہو، اگر تم کسی بھی گہری مصیبت کے اندر ہو، تو صدقہ دو۔ صدقہ تمہارے اوپر سے تمام بلاؤں کو دور کر دے گا، تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ تو صدقوں سے اپنا علاج کیجئے۔ آپ ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اسے پیسے دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ جو دوائیاں دیتا ہے اس سے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ صدقہ کیجئے، کوئی بھی بیماری ہو تو صدقہ کیجئے۔ میں نہیں کہتا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، لیکن صدقہ سے اپنا علاج کیجئے، کیونکہ شفا دینے والی رب کی ذات ہے۔ جب اس ذات کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج ہماری گفتگو یہاں پر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔